آپ سب کو سلام۔ میں خدا کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے دوبارہ یہ فضل دیا کہ میں خدا کے سلیپی 7 کلمات میں سے کسی ایک کلمے کو بیان کر سکوں، اور جس کلمے کی خدمت خدا نے مجھے دی ہے وہ ہے چوتھا کلمہ متی کی انجیل، مقدس متی کی انجیل، اس کا 25واں باب 45 آیت سے لے کے 46 آیت تک میں کلام کی تلاوت کروں گی، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ چوتھا کلمہ باپ سے جدائی، یعنی ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ ہم اس کی راست بازی کو جان سکیں اور پہچان سکیں۔ یسوع نے تمام جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ یسوع مسیح گنہگار بھی نظر آیا۔ مثال کے طور پر ہم اسے ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے شہد کے چھتے کو آپ سب نے دیکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، لیکن کسی کو شہد نہیں بلکہ مکھیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سب کو یسوع مسیح نہیں بلکہ اس کے اوپر پڑے ہوئے گناہ نظر آئے۔ اس نے ہماری خاطر صلیب اٹھائی اور دکھ سہا، اور یسوع مسیح گنہگاروں کا عزیز بنا اور وہ ہماری خاطر مجرم ٹھہرا۔ یہاں پر اگر ہم دوبارہ غور کریں اسی آیت پر کہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ باپ نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ ہم اس بات پر اگر غور کریں تو خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اس کی آنکھیں پاک ہیں، وہ یہوہ خدا ہے۔ اس لیے جب یسوع نے اپنے اوپر گناہ اٹھا لیے، وہ کفارہ پورا ہوا، تو وقتی طور پر خدا نے اپنی آنکھیں اس سے پھیر لی۔ یسوع نے تمام جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ آپ سب میرے ساتھ نکالے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلمہ وہ ہمارے یسوع مسیح ہے جو ابتدا سے ہی ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آج کلمہ مجسم ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کن کے گناہوں کی وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور مقدس پالوس رسول کہتے ہیں، رومیو 8 باب اور اس کی 3 آیت، آپ سب میرے ساتھ نکالیے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 3 آیت۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکے، وہ خدا نے کہا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم کر دیا۔ یسوع یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یہاں خدا سے عدل نظر آ رہا ہے۔ یہ جدائی یسوع مسیح کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، کیونکہ اگر باپ سے بیٹا جدا ہو تو کوئی باپ یہ نہیں برداشت کر سکتا، اور اسی طرح بیٹا بھی یہ غم یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر بھی یسوع مسیح سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اس کے لیے بہت ہی انتہائی تکلیف دہ یہ بات تھی۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو مقدس کا پردہ ہٹ گیا، اوپر سے لے کر نیچے تک 2 حصے ہو گیا۔ جب کفارہ ادا ہو گیا تو گناہ کے سبب سے جو جدائی آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ عدل پورا ہوا، جدائی ختم ہوئی۔ ابتدا میں اوپر سے خدا کی طرف سے ہوئی، یہ جدائی بھی خدا کی ہی طرف سے ختم ہوئی، اس کے بیٹا کے وسیلہ سے، کیونکہ گناہ کے وسیلہ سے ہمیں جدائی آ چکی تھی۔ ہم ڈائریکٹلی باپ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، اس سے مخاطب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہماری خاطر اپنا کفارہ دیا، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ باپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ زلزلہ آیا، قبریں کھل گئی، خوف کے بندھن ٹوٹ گئے، لوگوں نے اقرار کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ جو لوگ اسے پہلے گنہگار سمجھ رہے تھے، اس پہ تھوک رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، انہی لوگوں
خدا کا بیٹا ہے۔ اے میرے عزیزوں، آئے خداوند کی شکر گزاری کریں جس نے جدائی کو ختم کر کے ہمیں پھر سے واپس ملایا۔ آمین۔